السلام علیکم۔ آج ہم ایک خاص درسی کتاب کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ہے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو کی شائع کردہ جماعت دہم کی کمپیوٹر سائنس کی کتاب، اور خاص طور پر ہم اس کی یونٹ 1 کو دیکھ رہے ہیں۔ عنوان ہے مسئلے کا حل اور الگوریدم ڈیزائننگ۔ جی، پرابلم سالونگ اینڈ الگوریدم ڈیزائننگ۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ کتاب، یہ پہلا یونٹ، کس طرح نوجوان ذہنوں کو کمپیوٹر استعمال کر کے مسائل حل کرنے کی طرف راغب کرتا ہے، یا یوں کہیں کہ بنیاد فراہم کرتا ہے۔ کتاب کے دیباچے میں بھی یہی بات ہے کہ 21ویں صدی میں مسئلہ حل کرنا، الگوریدم ڈیزائننگ، لاجک ڈیزائن، کوڈنگ، یہ سب بہت اہم مہارتیں ہیں۔ بالکل، اور یہ بنیاد، جیسا آپ نے کہا، بہت ہی ضروری ہے۔ آج کل تو ہر چیز ٹیکنالوجی پر منحصر ہے، تو یہ صرف پڑھائی کے موضوعات نہیں ہے، یہ سوچنے کے اوزار ہیں۔ دیباچے کی یہ بات مجھے بہت اہم لگی کہ مقصد صرف رٹا لگوانا نہیں ہے، بلکہ طلباء میں سمجھ پیدا کرنا، ان کو خود اپنی صلاحیتیں استعمال کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ صحیح، مطلب سمجھ کر پڑھنا، نہ کہ صرف یاد کرنا۔ جی ہاں۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں پھر مسئلے کے حل کے عمل سے۔ کتاب میں ایک بڑی دلچسپ تصویر بھی بنی ہوئی ہے اس کے لیے۔ جی، وہ خاکہ۔ ہاں، وہ خاکہ ایک سوالیہ نشان سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ سوچنے والا دماغ ہے، گیئرز چل رہے ہیں، پھر کمپیوٹر، اور آخر میں ایک روشن بلب۔ مطلب آئیڈیا آ گیا، حل مل گیا۔ بالکل، تو یہ تصویر خود ہی ایک کہانی بتا رہی ہے۔ اب کتاب اس عمل کو باقاعدہ مراحل میں تقسیم کرتی ہے۔ پہلا قدم وہ کہتے ہیں مسئلے کی صحیح تعریف کرنا، یعنی پہلے یہ تو سمجھیں کہ مسئلہ ہے کیا۔ جی، یہ بہت ضروری ہے۔ اکثر ہم حل ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں مسئلہ سمجھے بغیر۔ صحیح کہا۔ اچھا، دوسرا قدم ہے متبادل حل پیدا کرنا، یعنی ایک مسئلے کے کئی حل ہو سکتے ہیں، تو ذرا سوچیں کہ کیا کیا راستے ممکن ہیں۔ برین سٹارمنگ جسے کہتے ہیں۔ ہاں، اور تیسرا ان متبادلوں میں سے بہترین کا انتخاب کرنا جو سب سے مؤثر ہو، قابل عمل ہو۔ جی، اور آخری مرحلہ؟ چوتھا مرحلہ ہے اس منتخب کردہ حل کو نافذ کرنا، یعنی امپلیمنٹ دی سولوشن، اس پر عمل کرنا۔ دیکھیے، یہ جو ایک منظم طریقہ ہے نا، سٹیپ بائی سٹیپ، یہ کمپیوٹر سائنس میں تو خاص طور پر بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں ذرا سی بھی غلط فہمی یا کوئی قدم رہ جائے تو نتیجہ بالکل غلط نکل سکتا ہے۔ ہاں، پروگرام چلے گا ہی نہیں شاید۔ بالکل، تو جب آپ کے پاس ایک واضح روڈ میپ ہوتا ہے کہ پہلے سمجھو، پھر راستے سوچو، پھر بہترین چنو اور پھر عمل کرو، تو غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو ایک طرح سے فوکس رکھتا ہے، بھٹکانے نہیں دیتا۔ صحیح۔ اور اسی منظم سوچ کا اگلا قدم ہے الگورتھم۔ یہ لفظ کافی سنا جاتا ہے۔ جی، الگورتھم۔ یہ اصل میں ہے کیا؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ کسی مسئلے کو حل کرنے یا کام کو مکمل کرنے کے لیے مرحلہ وار واضح ہدایات کا ایک سیٹ ہے۔ بالکل، جیسے کھانا پکانے کی ترکیب ہوتی ہے نا، سٹیپ 1 یہ کریں، سٹیپ 2 وہ کریں۔ ہاں، بہترین مثال ہے۔ تو یہ کمپیوٹر کے لیے ایک ترکیب ہے۔ جی، اور اس ترکیب کی دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بالکل واضح ہو، انیمبیگیس، کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ کیا کرنا ہے، یعنی ہر ہدایت کا ایک ہی مطلب نکلے۔ بالکل۔ اور دوسری بات، یہ محدود ہوں، فائنائٹ، مطلب یہ کہیں نہ کہیں جا کر ختم ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہدایات چلتی ہی رہیں لامحدود طور پر۔ اچھا، ورنہ کمپیوٹر تو پھنس جائے گا۔ جی ہاں، اگر ہدایات واضح نہ ہوں یا عمل ختم ہی نہ ہو تو مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو الگورتھم بنانا ایک اہم مہارت ہوئی۔ اب ان الگورتھم کو سمجھنے اور سمجھانے کا بھی کوئی طریقہ ہوگا؟ جی، وہیں پر فلو چارٹس آتے ہیں۔ اچھا، فلو چارٹس۔ کتاب کے مطابق فلو چارٹس جو ہے وہ الگورتھم کو تصویری شکل میں، یعنی ویژولی دکھانے کا ایک طریقہ ہے۔ اوہ، یعنی جو ہدایات الفاظ میں تھیں ان کو شکلوں اور تیروں سے دکھا دینا۔ بالکل، اس سے پورے عمل کا بہاؤ، اس کا فلو ایک نظر میں سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ تو بہت کارآمد چیز لگتی ہے۔ کتاب میں کچھ بنیادی علامتیں بھی بتائی گئی ہیں ان کی؟ جی ہاں، معیاری علامتیں ہیں جو عام طور پر استعمال ہوتی ہیں، جیسے وہ بیضوی شکل، اوول، وہ آغاز اور اختتام کے لیے سٹارٹ سٹاپ۔ جی، اور ان پٹ یا آؤٹ پٹ کے لیے، یعنی جب ڈیٹا لینا ہو یا نتیجہ دکھانا ہو تو وہ متوازی الاضلاع پیرلیلوگرام۔ ٹھیک۔ اور کسی بھی قسم کے حساب کتاب یا عمل یعنی پروسیس کے لیے مستطیل ریکٹینگل۔
جی اور ایک بہت اہم شکل ہے وہ ہیرا یا معین شکل ڈائمنڈ. ہاں، وہ کس لیے؟ وہ فیصلہ سازی کے لیے ڈیسیژن. یہاں پروگرام کوئی شرط چیک کرتا ہے، جیسے کیا نمبر 70 سے زیادہ ہے؟ اچھا، تو یہاں سے راستے الگ ہو سکتے ہیں؟ ہاں تو ادھر، نہیں تو ادھر. بالکل، یہی تو پروگرام کو سمجھدار بناتا ہے. اور ان سب شکلوں کو جوڑتے ہیں تیر کے نشان ایروز، جو بہاؤ کی سمت فلو لائنز دکھاتے ہیں. زبردست. تو یہ علامتیں ایک طرح کی عالمی زبان ہو گئیں؟ یقیناً ان کا معیاری ہونا ہی ان کی اصل طاقت ہے. جیسے ٹریفک سگنل ہر جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ علامتیں پروگرامرز، ڈیزائنرز سب کے لیے ایک مشترکہ زبان ہے. وہ فلو چارٹ دیکھ کر فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ الگوریدم کیا کر رہا ہے، اس کی منطق کیا ہے. اس سے بات چیت، کولیبوریشن بہت آسان ہو جاتی ہوگی. بہت زیادہ. کتاب میں اس کی ایک مثال بھی ہے، وہ 3 مضامین والے نمبروں کی XYZ. جی ہاں، کہ 3 نمبر ان پٹ لیں، ان کا فیصد نکالیں، اور اگر فیصد 70 سے زیادہ ہو تو ویل ڈن پرنٹ کریں. تو اس کا فلو چارٹ کیسے چلے گا؟ ذرا سمجھائیں. دیکھیں، سب سے پہلے سٹارٹ ہوگا بیزوی شکل میں. ٹھیک. پھر ان پٹ X, Y, Z یعنی 3 نمبر لینے. یہ متوازی الاضلاع میں آئے گا. ان پٹ ہے، صحیح. اس کے بعد حساب کتاب یعنی پروسیس. یہ مستطیل میں ہوگا. پہلے تینوں کو جمع کریں گے، سم ایکولز X + Y + Z. پھر فیصد نکالیں گے، پرسنٹ ایکولز سم ڈیوائیڈڈ بائی 300 ملٹیپلائڈ 100. 2 سٹیپس ایک ہی پروسیس باکس میں. جی ہو سکتے ہیں. اب آتا ہے وہ فیصلہ والا مرحلہ، ڈیسیژن، ہیرا شکل میں. یہاں شرط چیک ہوگی، از پرسنٹ 70؟ ٹھیک. اب یہاں سے 2 راستے نکلیں گے. جی، اگر جواب ہاں یس ہے تو تیر جائے گا پرنٹ ویل ڈن والے خانے کی طرف. یہ آؤٹ پٹ ہے تو متوازی الاضلاع میں ہوگا. اور اگر جواب نہیں، نو ہے تو وہ پرنٹ والا خانہ سکپ ہو جائے گا، تیر سیدھا آگے بڑھ جائے گا. اچھا. اور دونوں صورتوں میں، یعنی چاہے ویل ڈن پرنٹ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، آخر میں بہاؤ سٹاپ پر آ کر ختم ہو جائے گا، جو پھر بیزوی شکل میں ہوگا. واہ، یہ تو واقعی پوری منطق سامنے آ گئی. وہ جو ڈیسیژن والا قدم ہے وہ بہت اہم ہے. جی بالکل، وہی پروگرام کو مختلف حالات میں مختلف کام کرنے کی صلاحیت دیتا ہے. اور یہ ساری بات ہمیں واپس وہیں لے جاتی ہے جہاں سے شروع کیا تھا، کتاب کے دیباچے میں بیان کردہ بنیادی مہارتیں. جی. مسئلہ حل کرنا، پھر اس کا الگوریدم یا فلو چارٹ بنانا، اور پھر شاید اگلا قدم کوڈنگ ہوگا. یہ سب جڑا ہوا ہے. بالکل جڑا ہوا ہے. دیباچے میں پاکستان کی IT پوٹینشل کا بھی ذکر ہے. ہاں ہے تو صحیح. تو اس پوٹینشل کو حقیقت بنانے کے لیے ایسے نوجوان چاہیے جن کی یہ بنیادیں مضبوط ہوں. یہ جو بنیادی چیزیں ہیں نا، مسئلے کو سمجھنا، اسے توڑنا، منطقی حل سوچنا، اسے الگوریدم یا فلو چارٹ میں اتارنا، یہی آگے چل کر پیچیدہ سافٹ ویئر بنانے، ڈیٹا سائنس، AI ان سب کی بنیاد بنتی ہیں. یہ پہلی سیڑھی ہے، مگر بہت اہم سیڑھی ہے. اگر ہم کتاب کے کانٹینٹس دیکھیں یا یونٹ 1 کی کچھ تصویروں پر غور کریں، جیسے وہ ایریز، سٹیکس، کیوز کی علامتی شکلیں، جی، تو لگتا ہے کہ یہ مسئلے کا حل اور الگوریدم والے تصورات آگے کے موضوعات سے جڑتے ہیں. جیسے ایرے کیا ہے، ڈیٹا کو ترتیب سے رکھنے کا طریقہ. بالکل، ایرے ڈیٹا کو منظم کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور الگوریدم پھر اسی منظم ڈیٹا پر کام کرتے ہیں تاکہ کام تیزی سے ہو، مؤثر طریقے سے ہو. یقیناً یہ سب ایک سفر ہے. یہ بنیادیں سمجھیں گے تو آگے C++ پروگرامنگ یا ڈیٹا سٹرکچرز یا ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن جیسے موضوعات سمجھنا آسان ہوگا. ہر نیا تصور پچھلے پر بنتا ہے. صحیح. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ یہ کتاب ایک منظم طریقے سے مسئلہ حل کرنا سکھاتی ہے. جی. الگوریتھم کیا ہے، کیوں اہم ہے، یہ واضح کرتی ہے. اور فلو چارٹس کو ایک بصری اوزار کے طور پر پیش کرتی ہے تاکہ الگوریتم کو سمجھنا آسان ہو. اور سب سے اہم بات، جیسا دیباچہ کہتا ہے، مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ سوچنے کی، حل تخلیق کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے. ایک فعال ذہن تیار کرنا. جی بالکل. اچھا، تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں. یہ جو پورا عمل ہے، کمپیوٹر کو کوئی حکم دینے سے پہلے مسئلے کو خود سمجھنا، اس کا نقشہ بنانا، یعنی الگوریتھم یا فلو چارٹ، یہ کتنا ضروری ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ منظم،
مرحلہ وار سوچ کا طریقہ صرف کمپیوٹر کی دنیا تک ہی محدود ہے یا یہ ہماری روزمرہ زندگی کے مسائل، چھوٹے بڑے چیلنجز، ان سے نمٹنے میں بھی اتنا ہی مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ بہت گہری بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔